معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ کچھ ایسی باتیں جو آپ کو نامعلوم ہوں رمضان کے تعلق سے۔ یہ ماہ مبارک جو ہمیں ایک سال انتظار کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوتا ہے، یہ اس کی بڑی مہربانیاں ہیں، اس کی کرم نوازیاں ہیں۔ جہاں رمضان المبارک میں نیکیاں کا ثواب اور اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو وہیں ہماری صحت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو عطا فرما کر کے ہم پر احسان عظیم کیا ہے۔ میں کچھ باتیں آپ کو عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سحری میں جتنا کم کھائیں گے پورے دن اتنا ہی آرام سے آپ کا روزہ گزرے گا۔ یہ جو بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے زیادہ دیر تک چلے گا یا بھوک نہیں لگے گی، یہ محض ایک دھوکہ ہے اور شیطانی وسوسہ ہے۔ بلکہ زیادہ کھانے والوں کو الٹیاں ہوتے ہم نے اکثر دیکھا ہے، پیٹ میں درد ہوتے اکثر دیکھا ہے۔ کم کھائیں، کیونکہ سائنس یہ کہتا ہے، حکمت اور طب یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی غذا 4 گھنٹے سے زیادہ ہضم ہونے میں دیر نہیں لگاتی۔ تو 4 گھنٹے کے بعد پھر بھوک کا احساس ہونا شروع ہو ہی جاتا ہے، اور بھوکے رہنے کا نام ہی روزہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سحری میں کم کھائیں، اور پورے دن انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت حشاش و بشاش رہی ہے۔ دوسری گزارش یہ کروں گا کہ مرچ، مسالے، تلی ہوئی چیزیں، پکوڑی، چاٹ، ان سب چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کیجیے۔ صرف چکھنے بھر کا کھائیے۔ ایسا نہ کیجیے کہ ان کو بہت زیادہ کھا لیں آپ، کیونکہ ہم پورا دن جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کے اصل فائدے ہمیں اس لیے نہیں مل پاتے، جسمانی حالات ہمارے اس لیے نہیں بدلتے کہ ہم بے اعتدالی شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں ہم دن بھر اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھتے ہیں، تو وہیں شام میں افطار کے وقت میں بہت زیادہ ڈٹ کر کے کھا پی لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں وہ جسمانی روزے کے فائدے نصیب نہیں ہو پاتے، اور ہماری حالت و صحت ویسے کی ویسی ہی رہ جاتی ہے۔ جبکہ رمضان المبارک کے روزے تو اس لیے ہیں کہ کوئی بھی بندہ روزہ رکھے تو اس کے جسم کے اندر سے تمام امراض دفع اور دور ہو جائے۔ جس طرح لوہا پک کر کے بھٹی میں ایک بہترین شکل و شباہت اختیار کر لیتا ہے اور سونا کندن بن جاتا ہے، تو اسی طرح سے یہ ہمارا جسم انسانی ہے کہ یہ بھوک و پیاس کی تپش برداشت کر کے جو بھی ہمارا نظام استحالہ، نظام ہضم ہے، نظام اعصاب ہے، وہ درست ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں کوئی بیماریاں پنپ رہی ہوتی ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہماری زیادہ کھا پی لینے کی وجہ سے بجائے ہم کو فائدہ ہونے کے، ہم کو اس کے جو فائدے ملنے چاہیے، اس کے بجائے کچھ لوگ رمضان میں بیمار بھی ہوتے دیکھے گئے ہیں۔ تو مہربانی کریں گے انشاءاللہ العزیز، کھانے پینے میں احتیاط رکھیں، اور افطار کے وقت میں بھی کم کھائیں۔ افطار کے وقت میں تھوڑا کھائیں اور نماز ادا کریں۔ نماز کے بعد میں عشاء کی نماز اور تراویح سے پہلے کھانے کی عادت بنائیں۔ بعد میں جو لوگ عادت بناتے ہیں اور کھا کر کے سو جاتے ہیں تو وہ ان کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں دیتا، بلکہ آپ تھوڑا سا افطار میں کھا لیں سنت کے مطابق، اور پھر مغرب کی نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر اطمینان کے ساتھ میں جتنا جو بھی کھا سکتے ہیں وہ کھائیں، اور کھانے میں بھی خیال رکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کھانے کو پسند فرمایا۔ کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں، موسم بدل رہا ہے، ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کریں، اور جو لوگ وزن گھٹانا چاہتے ہیں میں ان کو ایک مشورہ دوں گا کہ وہ شربت بالکل بھی نہ پئیں، کیونکہ یہ چینی کا بنا ہوا شربت ہوتا ہے۔ آپ کا وزن کبھی کم نہیں ہوگا، آپ کتنے بھی روزے رکھ لیں۔ اس لیے اگر رمضان المبارک میں وزن کم کرنا چاہتے ہیں، اپنے بدن کی اصلاح چاہتے ہیں، تو کم کھائیے، اور کولڈ ڈرنک، مشروبات، جنک فوڈ سے، فاسٹ فوڈ سے بچ کر کے رہیے۔ گوشت جتنا کم ہو اتنا کھائیے۔ بہت زیادہ گوشت بھی رمضان المبارک میں کھانے سے ہماری صحت پر برا اثر پڑتا اور ہمیں اس کے فائدے نہیں مل پاتے ہیں۔ میں آپ کا خادم ڈاکٹر محمد ناظم رضا BOMS MD بریلی شریف، اس پوسٹ کو اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو ثواب ملے گا اور لوگوں کی صحت بہترین ہو جائے گی۔